غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا دجلہ کے کنارے موجود ہیں. دیکھا کہ ایک شخص رو رہا ہے. اب آپ تو بہت بڑے عالم بھی تھے, بہت بڑے پیر بھی تھے, غوث اعظم بھی تھے. آپ کے پاس ہمیشہ مریدین کا حلقہ رہا کرتا تھا. آپ چاہتے تو کہتے کسی مرید کو جاؤ اس سے پوچھ کر آؤ یہ کیوں رو رہا ہے. نہیں, خود چل کر گئے. فرمایا بیٹے کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضور والا میں نے دریا پار کرنا ہے اور ملہ جو کشتی والا ہے وہ مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے. اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں کہ میں اسے دے سکوں اور جانا بھی اس پار ہے. حضور غوث اعظم نے اتنی رقم نکالی, فرمایا یہ لے لو اور چلے جاؤ. جب وہ پیسے لے کر جانے لگا نا, اب آپ پیار اور محبت کا اندازہ دیکھیے میرے ساتھی. آج تو یہاں پیر صاحب سے کوئی ہاتھ مس کرنے نہیں دیتا, دور ہو جائیے بس. بھائی پیر صرف تمہارے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہ اتنے لوگ محبت سے آئے ہیں, عقیدت سے آئے ہیں. کوئی دیدار کرنے آیا ہے, کوئی ہاتھ ملانے آیا ہے, کوئی زیارت کرنے آیا ہے. کیا حلقہ بنا کے وہاں سے لے کے یہاں سے حلقہ بنا کے لائے ہو. یہاں سے لوگ محبت کے لیے آئے ہیں, ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں, پھر دھکے دیتے جاؤ, دھکے دے کر لوگوں کو دور ہٹاتے جاؤ. پتہ ہے کہ دھکا دے کر تم نے کتنوں کی دل آزاری کی. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کاش کے ہم تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتے. حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ پیسے لو اور جاؤ, دریا پار کر کے چلے جاؤ, وہاں سے جو تمہارا کام ہے کر کے آؤ. اب وہ روانہ ہوا. پھر حضور غوث اعظم خیال آیا, ہو سکتا ہے یہ تو صرف میں نے اسے کرایہ دیا ہے. اب یہ اس شہر جا رہا ہے, برلی طرف جا رہا ہے, کسی اب پتہ نہیں بقیہ پیسے اس کے پاس ہیں کہ نہیں ہیں. پھر بلایا, کہا کہ نوجوان ذرا ادھر آؤ. وہ نوجوان جب آیا آپ نے اپنا جبہ مبارک اتارا, اپنا کرتا اتارا, فرمایا کہ یہ میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں. کرتا ہے کوئی پیر ایسے. ہم حضور غوث اعظم کے دیوانے ہیں نا. اور آج میں حلفاً کہہ رہا ہوں, چاہے میں چاہے آپ جو حضور غوث پاک سے محبت کرنے والے, باقی بدعقیدہ شخص کی میں بات نہیں کر رہا. بدعقیدہ شخص کو تو خدا سے بھی فیض نہیں مل سکا, مصطفیٰ سے بھی فیض نہیں مل سکا, وہ حضور غوث اعظم سے کیا فیض لے گا. عقیدت مندوں سے بات کر رہا ہوں جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور اللہ کے پیغمبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر جو ہیں اور اس کے جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں وہ کس طرح مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب خود اندازہ لگائیں میرے ساتھیوں کہ آج یہ محبت ہمیں کہاں ملی. اور میں انفن کہہ رہا ہوں کہ آج جتنے سادات کرام ہیں, پیران عظام ہیں, علماء ہیں, محدثین ہیں, جتنے ہیں, سب کو مل رہا ہے حضور غوث اعظم کا فیض مل رہا ہے. کیا ان کو یہ باتیں نظر نہیں آتی, یہ تعلیمات نظر نہیں آتی؟ تو میرے ساتھ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ وہ کوئی چیز خرید سکے. یہ جبہ اتارا, کہا کہ یہ تم رکھ لو, تمہیں تحفہ دے رہا ہوں. اس نوجوان نے کہا کہ حضور آپ اتنی کرم نوازی کر رہے ہیں. فرمایا نہیں, بس یہ تم رکھ لو, تمہارا ہے. اسے جبہ دیا. اب محبت کا انداز دیکھیے. اس کے بعد پھر بلایا, کہا کہ اب یہ جبہ بیچنا چاہتے ہو, میں خریدنا چاہتا ہوں, کیونکہ اب یہ تمہاری ملکیت ہو چکا ہے. اب یہ تمہاری ملکیت ہو چکا ہے, تم اس کے مالک ہو. اب اس کی قیمت لگاؤ, تمہاری منہ مانگی قیمت میں ادا کرنے کو تیار ہوں, یہ جبہ تم سے لوں گا. عزت نفس بھی مجروح ہونے نہیں دی. عزت نفس بھی حضور غوث اعظم نے مجروح ہونے نہیں دی. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ دل میں سمجھے کہ حضور غوث اعظم بار بار بلا کے مجھ پہ احسان کر رہے ہیں, مجھے شرمندہ کر رہے ہیں, اتنے لوگوں میں میری بار بار مدد کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہیں دوبارہ یہ ملیں, میری شرم سے آنکھیں نیچی ہوں, میں جھک کر ان سے ملوں. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں یہ بات بھی اس کے دل میں نہیں آنی چاہیے. فرمایا تم قیمت لگاؤ, قیمت میں ادا کرنے کو تیار ہوں. کاش کہ یہ تعلیمات پہ, ان تعلیمات پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں. حضور غوث اعظم نے کہا کہ بتاؤ کتنی قیمت. اس نے کہا کہ حضور والا
آپ مجھ پر بہت زیادہ احسان کر رہے ہیں۔ کہا نہیں، اس بات کو آپ نے دوبارہ دہرانا نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں تم اس جبے کی قیمت لگاؤ، جتنی تم منہ سے قیمت لگاؤ گے میں دینے کو تیار ہوں۔ اس نے پھر آخری بات کی، کیونکہ وہ بھی کوئی محبت والا تھا، عشق والا تھا، اس نے کہا کہ مجھے صرف 30 درہم چاہیے، 30 درہم چاہیے جو میری ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، حضور غوث اعظم نے فوراً وہ 30 درہم نکالے اور انہیں عنایت کر دی۔ کہنے کا مقصد ہی ہے میرے ساتھیوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم عقیدت اور محبت کا دم کرتے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو 11ویں شریف مناتے ہیں نا، شاید ہمارا یہ صرف نظریہ بن چکا ہے کہ خیر خیرات کر لیں، شیرنی کر لیں، کوئی چاول تقسیم کر لیں، ٹھیک ہے آپ وہ ایسا ثواب ہے کریں، لیکن اس محفل میں ضرور ایسا خطیب بلائیں، ایسا عالم دین بلائیں جو آپ کو حضور غوث اعظم کی تعلیمات سے آگاہ کرے، حضور غوث اعظم کی تعلیمات سے آگاہ کرے۔ اور پھر جب خطاب کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، خطاب مختصر ہو، نعت خوانی بہت زیادہ ہو، نعت خوانی بہت زیادہ ہو، خطاب مختصر ہو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 کے مجمع میں خطاب فرمایا کرتے تھے، 70,000 کے مجمع، اور آپ کی مجلس میں، آپ کے اس مجمع میں صرف عوام نہیں بیٹھتی تھی، 400 بڑے بڑے علماء محدثین بیٹھا کرتے، جو جن کے پاس ہمیشہ قلم ہوتے، وہ نوٹس لکھا کرتے تھے کہ حضور غوث اعظم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ ہمیشہ یہ درس دیتے، کیا دیتے؟ آپ کے پاس ہمیشہ رش لگا رہتا، آپ خطاب فرماتے، کیا کہتے؟ خطاب فرماتے۔ رش کس کا رہتا تھا؟ کبھی 50,000 کا مجمع ہے، کبھی 70,000 کا مجمع ہے۔ یہ لوگ کیوں آتے تھے؟ دم کروانے آتے تھے، تعویذ لینے آتے تھے، دھاگا لینے آتے تھے۔ آج تو ہم نے کہیں سنا کہ فلاں بی بی ہے، فلاں بندہ ہے وہ دم، ہم اس کے کردار سے بھی واقف ہیں، کئی واقعات سبھی میں ہو چکے ہیں ایسے، اس کے کردار سے بھی واقف ہیں۔ بس کسی ایک نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے، بس لائن لگی ہے اندھوں کی طرح، لکیر کے فقیر بن کر سینکڑوں لوگ اس کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، اور شاید سمجھتے ہیں وہ تھپڑ مار دے گا ہمارا کام ہو جائے گا۔ یار خدا کو مانو، کس ڈگر پہ چل چکے ہو؟ اللہ کا در چھوڑ کے، ان کے پیاروں کا در چھوڑ کے ہم ایسے جاہلوں کے پیچھے لگ گئے جن کا نہ شریعت سے واسطہ ہے، نہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے واسطہ ہے۔ تو پھر ہم حضور کو کیا منہ دکھائیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم ایسوں کے پیچھے پھرتے رہے جو صبح و شام تیری شریعت کی دھجیاں اڑایا کرتے تھے، ہم ایسے لوگوں کے پیچھے پھرتے رہے جو صبح و شام تیری سنت کو اپنے پیروں کے تلے روندا کرتے تھے، ہم ایسے لوگوں کے پیچھے پھرتے رہے جو صبح سے لے کر شام تک اگر ان کی مجلس لگے، محفل لگے، نہ ان کو ایک حدیث پڑھنا آتی ہے، نہ ان کو وہ فرمان مصطفیٰ کو یاد ہے، نہ کوئی آپ کو وہ نماز کی تلقین کریں گے، بس ایک ہی بات چلے گی دنیا داری کی، کیا کر رہے ہو، کتنا کمایا، کیا ہوا، کیا پریشانی ہے، کیا مسئلہ ہے۔ آپ بھی کہیں گے کہ کبھی بچہ بیمار ہے، کبھی یہ پریشانی ہے، بچے کو نوکری نہیں مل رہی، فلاں یہ معاملات ہیں۔ میرے ساتھیوں، آج ان معاملات میں پڑھ کے ہم نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو عمل پیرا اولیاء اللہ ہیں، ان کا راستہ چھوڑ کر ایسے جہلا کے پیچھے لگ گئے جن کا نہ نماز سے واسطہ ہے، نہ شریعت سے واسطہ ہے، نہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے واسطہ ہے۔ اس تعلیم کے، اس طریقے کے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت مخالف تھے۔ آپ ہمیشہ جب بھی کوئی مجلس لگتی، اللہ اکبر، 70,000 کا مجمع، ایک مرتبہ مجمع میں بارش ہو گئی، بھی برسنے لگا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، میرے مولا اگر میں یہ بندے اپنے لیے جمع کرتا ہوں تو ان کو تو منتشر کر دے، اگر یہ بندے میں اپنے لیے جمع کرتا ہوں تو ان کو منتشر کر دے، اگر میں تیری رضا کے لیے جمع کرتا ہوں تو پھر بھی تیری مرضی ہے، پھر بھی تیری مرضی ہے۔ تو عزیزان محترم کہتے ہیں پھر جب بھی بارش ہوتی تھی، اس مجمع پر نہیں ہوتی تھی، ارد گرد بارش برستی رہتی تھی، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو بیڑا اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یوں مدد فرماتا ہے، یوں مدد فرماتا ہے۔ اس کے محبوب کی شریعت کا دامن تھام کر دیکھو، ایسے اولیاء اللہ کا دامن تھام کر تو دیکھو، پھر دیکھو کہ گھر میں خوشحالی کیسی آتی ہے اور چہرے پر بہار کیسے آتی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی بہار کس طرح آتی ہے۔